अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 कश्मीरी चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है रानी जशोमती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले के सारे जो वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए जा चुके हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबको सबसे पहले मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैप्टर नंबर 15 आपकी दरसी निसाब में शामिल ये चैप्टर नंबर 15 यानी कि ये चैप्टर नंबर 15, इसका नाम है रानी जशोमती। नाव छुस रानी जशोमती के मुश्किल अल्फाज। पहला जो लफ्ज है गाटिज, गाटिज गए अक्लमंद, ठीक है, अक्ल समझदार जनान जिसे हम कहते हैं। ये औरत के लिए गाटुल को मर्द, तो गाटिज गई जैन खतर इस्तेमाल करने, तो जिसे हम कहेंगे एक अक्लमंद औरत। वलवीर के सगे बहादुर, ठीक छा, बहादुर जनान। वली अहद के सगो जो सल्तनत का हकदार हो। छल चांगिर को अलग अलग गसो। फैंटन को कह कंद्र कह चीज या कह कथ अंद्र रोजिन। फैंटन जो ऐसी बात जो हम अंदर में रखते हैं और दिल में हमें वो जला रही होती है किसी वजह से। दूर अंदेश को दूर ताम नजर था वो, या ऐसी सोच रखने वाला जो जिसे हम कहते हैं आने वाले वक्त में, या ऐसी बातें करने वाला या ऐसी चीजों के बारे में सोचने वाला हो जो अभी तक ना हुई हो। इधर बट को ठम ठम के लड़ाई करें, सुई गो प्रोपोगेंडा बनाउन, चाल बनाविन, या जिसे हम कहते हैं प्लानिंग करना। गेर त्राउन को चारों तरफ से घेर लेना, ठीक है। खून रेज गई, एक ऐसी जंग या कह नफर मारून, खून रेज गई जहां पे खून निकल आ जाए, या ऐसा कोई मामला जो खून रेजी हो, जहां पे ब्लड हो या मौत का मामला हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और करते हैं इस लेसन की सिंपल सी रीडिंग। रानी जशोमती आज ब्रो 5 सास वरी कशीर हंस हुक्मरान असमच। कहा जाता है कि ये जो रानी जशोमती थी आज से लगभग 5000 साल पहले कश्मीर की एक हुक्मरान थी। एमस्ट रान यशोमती तिवन, तो इसी का नाम रानी यशोमती भी है। सअस गाटिज ते तिवलवीर थे, वो एक अक्लमंद भी थी और बहुत ज्यादा बहादुर भी थी। पन्ने हिम्मत काबिलियत से बहनो ते मुल्क मज अमन दुश्मन अनियल। कहा जाता है कि अपनी काबिलियत और अपनी हिम्मत से उसने पूरे मुल्क में अमन कायम किया, सारे दुश्मनों को कंट्रोल में लाया, ठीक है। तिम साथ हुकूमत ये मुल्कस खिलाफ अंद्र निब्र चुई सबदान। कहा जाता है कि उसने उस वक्त में मुल्क की हुकूमत जो है वो संभाली जब चारों तरफ से साजिशें हो रही थी, चारों तरफ से मुल्क को तबाह व बर्बाद करने की साजिशें हो रही थी। जशोमती राज दमोदार सस रानी, कहा जाता है कि ये राजा दमोदार की रानी थी। दमोदार ओस राज अदगोनंद सुन नीचो, और ये राजा दमोदार जो था ये बादशाह अदगोनंद का बेटा था। राज अदगोनंदन कर सधन वरियन कशीर पर हुकूमत। कहा जाता है कि इसके बाप ने लगभग 17 साल तक कश्मीर पर हुकूमत की। तिमिस ओस बुढ़बार ताकतवर फौज, और उसका एक बहुत जबरदस्त और ताकत वाला कश्मीरी फौज जो था। तिमंदहन अस नगर कोट किस राज, नगर कोट किस राज यथजन नाव ओस जरासंदस मथुरा किस श्री कृष्ण जी से लड़ाई चलान। उस वक्त में क्या था, नगरकोट का एक बादशाह था जिसका नाम था जरासंध। तिमिस चला श्री कृष्ण जी से लड़ाई, वो भी एक राजा था। आदगोनंद ओस जरासंधिस रिश्तेदार, जरासंध रिश्तेदार, और कहा जाता है कि उसी आदगोनंद ओस यह सा ओस जरासंध रिश्तेदार। तो यम किन तस जंगस मज मदद तस मतस गो,
اور اسی وجہ سے وہ جنگ کرنے میں اس کی مدد کے لیے چلا جاتا ہے. کاشر فوجن ترو متھراہس گیر. کہا جاتا ہے کہ کشمیری فوج نے متھرا کو گھیر لیا. خون ریز جنگ سپد. ایسی خون ریز جس میں چاروں طرف خون بہایا گیا، ایسی جنگ ہوئی. ات جنگس مز کور آدگونند بلبدرن. اچھا پور اگر یہاں سے ہم دیکھیں گے، ات جنگس مز کور آدگونند یس یہ بادشاہ اس تم کیسا کر کام بلبدرن مار، اور اس نے بلبدرن کو مار موت کے گھاٹ اتار دیا. بلبدر اوس شری کرشن جی اس بوائے، اور شری کرشن جی کا جو تھا وہ بھائی تھا. یہ کتھ یل کشیر وچ ژپر ووتھ ماتم. اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ بات کشمیر میں پہنچتی ہے تو کشمیر میں چاروں طرف ماتم پھیل جاتا ہے. ادگنن سن نچو دامودر بنو اخراز. اور اس کے بعد کیا ہوا، یہاں پہ الٹا ہی کہانی ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں اب جنگس مز کور آدگونند بلبدرن مار. ٹھیک، تو آدگونند کو بلبدرن نے مار ڈالا جو کہ کرشن جی کا بھائی تھا، اس نے آدگونند کو مار ڈالا. ٹھیک ہے، یہ کتھ یل کشیر وز تو چاروں طرف ماتم ہو گیا. ادگونند سن نچو دامودر بنو اخ راز، اور اس کا بیٹا دامودر ایک راجہ بن جاتا ہے. ام رازن کر تروہن ورین کشیر مز حکومت، اور اس نے لگ بھگ بہت سالوں تک جو ہے وہ کشمیر میں حکومت کی. اک دہ اوس کندھار چہ شہزاد سومبر. سومبر کیا اوس کران، یہ کیا طریقہ ہے، پرانے زمانے میں ایک طریقہ تھا. جب بھی کسی شہزادی کو شادی کرنی ہوتی تھی تو اس کے لیے ایک جسے ہم کہیں ایک سومبر رچایا جاتا تھا، جس میں وہ کچھ شرطیں رکھتی تھی، اور اگر کوئی شہزادہ اس شرط پہ پورا اتر جاتا تو اس کے ساتھ شادی کر لیتی تھی. اس کو کہا جاتا تھا سومبر. پتہ کال اوس بادشاہ کورن ہند خاندر خاطر ژھارنے باپت سومبر مناونے یوان. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں. طرفاتن اس ترے کران، یعنی کہ ترے کو اعلان کرن. ٹھیک، ہر طرف جو اعلان کیا جاتا تھا ز انہر شہزاد انن تشریف تے بادشاہ کورچ پنہ خاطر تمو مز خاندار ژھارن. اور کہا جاتا کہ دنیا کے جو بھی شہزادے ہیں وہ یہاں پہ آ جائیں اور اپنے لیے جو ہے، کیونکہ بادشاہ کو یا اس جگہ کی جو رانی ہے یا اس کی بیٹی یا راجہ کی بیٹی ہے اس کے ساتھ وہ شادی کریں. یہی کہانی تھی. شہزاد تشریف انان، اور بہت سارے شہزادے تھے وہ تشریف لاتے تھے. تو راز کوئر آس کہاں شرط تھاوان، اور اس طرح سے یہ شہزادیاں کچھ شرط رکھتی تھی. یس شہزاد شرط پور کرے تس اس راز کوئر خاندر یوان کرنا، اور جو بھی شہزادہ ان کی کوئی بات پوری کرتا تو اس کے ساتھ شادی کر دی جاتی تھی. شری کرشن جی تے آو متھرائی پیٹھ کندھار چہ شہزاد ہندس سومبرس مز شامل سپدن خاطر. اور کہا جاتا ہے کہ کرشن جی بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں اس شہزادی کے سومبر میں شامل ہونے کے لیے. راز دامودرس اوس مل سند مار سپدن پھینٹان. اور کہا جاتا ہے کہ دامودر کو اپنے باپ کے قتل کا جو بدلہ لینا تھا اور یہ اندر ہی اندر اسے جلا رہا تھا. تم کور شری کرشن جیس تسندس فوجس پہ حملہ. اس نے کرشن جی اور اس کے فوج پہ جو ہے حملہ کیا، مگر ات حملس مز سپد سہ پان مار. اور کہا جاتا ہے کہ اس حملے میں دامودر کی خود کی شکست ہو گئی اور وہ خود مارا گیا. راز دامودرس اس نے ام وقت کہاں وارث فوج ہیتن چھل چھانگر گسن. اور کہا جاتا ہے کہ راجہ دامودر کا اس وقت میں کوئی بیٹا جو تھا یا کوئی بھی یہ جو تھا وہ نہیں تھا جو بعد میں حکومت کر پاتا. تو فوج میں بگدڑ مچ گئی، فوج الگ الگ ہو گئی. وزیرن امیرن لج پانوین بادشاہی خاطر ٹھم ٹھم. یعنی کہ جو بھی بڑے تھے، جو بھی ذمہ دار تھے حکومت کے، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی کہ میں ہی بادشاہ بنوں گا، بیاک چونا بئی بن بادشاہ. تو یہ کہانی ہو گئی. لوگ گئے پن پن. ٹھیک چا، ہر لوگ اپنی اپنی ہو گئے، یعنی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں رہا. طاقتور قبیل ہتن بت پھر گسن. اور جو ان میں طاقتور قبیلے تھے وہ بھی اب ان کے خلاف ہو گئے. بت پھر گسن گو یعنی کہ وہ ساری ان کے خلاف ہو گئے. رانی جشومتی ہز تدبرست دانائی کام. رانی جشومتی جو تھی اس نے عقل سے، صبر سے اور دانائی سے کام لیا. وفادار فوجی سردار تو ملازم لے اینت سنبولن تحت. ٹھیک،
تو لے آنن گو مطلب اپنے قابو میں لایا، کنٹرول کیا، جو بھی وفادار فوجی سردار اور ملازم تھے ان کو سنبھالا اور تخت کو سنبھالا۔ راز دامودر سند مرنے پت زاو تس نیچو، اس کے مرنے کے بعد اسے ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے، جشومتی کورس بال گندن ناؤ، ٹھیک، اس کا نام جو ہے بال گنند رکھا گیا اس بیٹے کا نام۔ جشومتی سٹھا دور اندیش، وہ بہت دور اندیش تھی، لمبا سوچتی تھی۔ تم کو یہ سجزاد یعنی کہ نیا پیدا ہونے والا یہ بچہ تھا، اس کو ولی عہد مقرر کر دیا، یعنی کہ حکومت کا حقدار بنا دیا۔ تو پان روز سرپرستی کرام، اس کو بنا دیا، چھوٹا تھا وہ بچہ، کیا کرتا، وہ بالکل چھوٹا تھا، ابھی پیدا ہی تو ہوا تھا، تو اس کو نام اس کا دے دیا اور حکومت خود کرنے بیٹھ گئی۔ سویل 15 وہر ووت اد قرن تس تخت تاج حوال، اور جب وہ 15 سال کا ہوا تو اسے تخت اور تاج جو ہے وہ حوالے کیا گیا۔ جشومتوی روز 15 ورین حکومت کران، اور یہ لگ بھگ 15 سال تک حکومت جو ہے وہ کرتی رہی۔ دشمنن لوگ استھوپ، اور دشمنوں کو بھی اس نے کیا کر دیا، سب کے چہرے منہ بند کر کے رکھ دیے۔ بجھ پھر انن کائپ، جو بھی اس کے خلاف ہو گئے تھے ان کو کنٹرول میں لایا۔ پنن کردار کن پرو تم نیک نمی لک اس قدر کران، پتس پت ز بادشاہ تو واریاہ فوج مار گسن ست ملک حالک درہم برہم سپس مز۔ تو لوگوں نے اس کے کردار کو دیکھا، اس کے کام کو دیکھا، اس کی محنت کو دیکھا، اور سب اتفاق میں آ گئے۔ اور کیونکہ لگاتار پہلے اس کا باپ جو تھا دامودر کا وہ مر گیا، تمپت وہ دامودر تھے، تو اس وجہ سے ملک کی جو حالت خراب ہوئی تھی اس دور میں حکومت کرنا، واپس سنبھالنا، ان ساری وجوہات کی بنا پہ اس کو ایک اچھی خاصی عزت جو ہے وہ دی جانے لگی۔ جشومتی اون دربار ملک ویت امن و امان سپد قائم، اس نے ساری کچھ چیزیں کی، امن و امان ملک میں قائم کیا۔ لکن ہنس بجائی خطر آئے واریاہ رز رز قائم کرنا، اور لوگوں کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اچھے اچھے کام جو ہے وہ کیے جانے لگے۔ کرنے یمن لوکن باسن اوس زنان ہکن جان پر حکومت کرس، جن لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ عورت کبھی ایک اچھی حکمران نہیں بن سکتی، تمن سپت جشومتی ہند کارنام وچھت بنگ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ حیران اور اچکے ہو کے رہ گئے کہ جب انہوں نے کیا کیا، اس عورت کا اتنا زبردست کام، ملک کو سنبھالنے کا کام جو ہے وہ دیکھا۔ سسپس اک جان موج طیبت، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زبردست ماں کے طور پہ بھی ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی بال گونند کی بہت زبردست پرورش کی۔ تم دس پنس نیچوس رس تربیت یم تس پت ژن ورین حکومت کر، اور کہا جاتا ہے کہ اسی تربیت اور اسی لاڈ و پیار کی وجہ سے اس نے لگ بھگ اس کے بعد 40 سال تک حکومت کی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے ایک لائف میں، ٹھیک ہے۔ لفظ معنی گاٹج گئی، گاٹل لفظک ماد یعنی کہ دانا، ولویر گو بہودر، یہ انن کیسا کو قوبو کرن، سوئی گئے سازش یا پلاننگ کریں، غیر تراؤن کو چپر وات بند کر تھاؤن، پھینڈن کو کہاں کت اندری تیلن، اتھے پوٹ کو چھل چھانگر گسن کو چھکرین یون، ٹھم ٹھم کیسا گئے لڑائی کر رہے ہیں تو پان میں لڑائی کریں، تدبر کو سوچ تو پنن ورتاو تو عقل، لے انن گو پانس کن پھرن، دور اندیش گئی یون سپدنے آئس تتھ متعلق سوچن، ولی عہد کو حکومتک ویرس، تو درہم برہم کو تباہ گسن، ترئی گئی اعلان کرن۔ یہ ساری الفاظ میں میکسیمم جو آپ کے ورڈز میں ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دیے ہیں۔ یہاں ہوتا ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو مکمل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جس میں ڈسکس کریں گے اس چیپٹر کے سوالات اور جوابات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ ہونے کے بعد۔